بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں تندرست رہنے کے فارمولے آپ کو بتائے جائیں گے۔ ہر انسان تندرست ہی رہنا پسند کرتا ہے، کوئی بھی بیماری کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم تندرست کیسے رہا جاتا ہے، تندرست رہنے کے کچھ فارمولے آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ سے عرض ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ عام طور پر 80% امراض پیٹ کی خرابی، زیادہ کھانے اور جو سامنے آیا اسے پیٹ میں ڈالے جانے سے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے گلے سڑے چپس، ٹافیوں، چاکلیٹوں، کباب، سموسوں اور ہوٹلوں کے غیر معیاری کھانوں کی بجائے موسمی پھلوں، ڈرائی فروٹس اور سبزیوں کا استعمال کیجیے۔ نیز کھانا گھر کا کھائیے۔ عام طور پر گھر کا پکا ہوا کھانا اچھا ہوتا ہے، لیکن جن گھروں میں تیل، ویجیٹیبل، گھی بکثرت استعمال ہوتا ہے، ان گھروں میں دل کے امراض وغیرہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کہ طبی تحقیقات کے مطابق دل کے امراض، فالج، برین ہیمریج عام طور پر تیل کے زیادہ استعمال کرنے سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اضافی نمک کے استعمال سے بھی کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کئی طرح کے آئٹمز کے ذریعے اضافی نمک استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، مثلاً سردیوں میں عموماً ابلے ہوئے انڈے نمک لگا کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ضروری غذا کے علاوہ مختلف نمکین بیج یعنی نٹس وغیرہ کے ذریعے یا زیادہ کھانا کھانے کے ذریعے پیٹ میں زیادہ نمک پہنچانے سے گردوں کو نمک نکالنے کے لیے محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ نمک گردے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ یوں یہ سلسلہ آہستہ آہستہ گردوں کو امراض کی طرف لے جاتا ہے اور بالآخر انہیں فیل کر دیتا ہے اور ڈائلیسس کی نوبت آ جاتی ہے۔ نمک کم استعمال کیا جائے تو ہائی بلڈ پریشر میں بھی کمی آتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک دم بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ برین ہیمریج ہو جاتا ہے اور جان پر بن جاتی ہے۔ وزن زیادہ ہونے، تیل، گھی اور تلی ہوئی چیزوں کو بکثرت استعمال کرنے سے بھی عام طور پر یہ مرض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی میٹھی چائے زیادہ پینے یا زیادہ مٹھاس کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے۔ گھروں میں جو ڈشیں پکتی ہیں ان میں عموماً مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، ڈبل ٹرپل چینی ڈالتے ہیں، جس کا نتیجہ شوگر اور دیگر بیماریاں ہوتی ہیں۔ بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا یعنی فریش ایئر سے مر جاتے ہیں۔ جن گھروں کی کھڑکیاں گرد و غبار، ڈسٹ کے خوف سے ہر وقت بند رکھی جاتی ہیں، ان میں دھوپ اور تازہ ہوا نہیں پہنچ پاتی، طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے اور خوب بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا روزانہ دن کا اکثر وقت کھڑکیاں یعنی ونڈوز کھلی رکھنی چاہیے۔ ہر کمرے میں آمنے سامنے 2 کھڑکیاں اس طرح بنوائی جائیں کہ ایک سے تازہ ہوا داخل ہو اور دوسری سے باہر نکلتی رہے۔ صرف ایک کھڑکی کھلی رکھنا کافی نہیں ہوتا۔ اگر آمنے سامنے 2 کھڑکیاں نہ ہوں تو پھر کھڑکی اور دروازے کی ایسی ترکیب ہو کہ ایک طرف ہوا داخل ہو اور دوسری طرف سے خارج ہو۔ ایگزاسٹ فین کی اہمیت اور احتیاطیں۔ ٹوائلٹ اور کچن بلکہ ضرورتاً کمرے میں بھی ایگزاسٹ فین لگوایا جائے، مگر پلاسٹک کا صرف 4 انچ والا چھوٹا سا ایگزاسٹ فین مناسب نہیں، بلکہ مناسب سائز والا لوہے کا ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے۔ مثلاً گھریلو باورچی خانے یعنی کچن میں 12 انچ کا لوہے کا ایگزاسٹ فین مناسب ہے۔ پلاسٹک والا دیر پا نہیں ہوتا اور ہوا بھی نسبتاً کم اٹھاتا ہے۔ ایگزاسٹ فین والی پوری دیوار میں بلکہ چاروں طرف کہیں ایک معمولی سی دراڑ بھی کھلی نہ ہو۔ اگر صرف دروازے سے ہوا کھینچنے کی ترکیب رہی تو کمرے کی ہوا بھی صاف ہوتی رہے گی۔ ایسی صورت میں ضرورتاً دروازہ پورا یا تھوڑا سا کھلا رکھنا ہوگا تاکہ کمرے وغیرہ کی ہوا باہر نکلے اور دروازے سے تازہ ہوا داخل ہو سکے، ورنہ ایگزاسٹ فین ہی سست چلے گا۔ کمرہ بڑا ہو تو 18 انچ اور حسب ضرورت 24 یعنی 24 انچز کا ایگزاسٹ فین بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ اگر بڑا ہال ہو تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آمنے سامنے 2 بڑے بڑے ایگزاسٹ فین لگوا لیے جائیں۔ ایک ہوا کے رخ، مثلاً پاکستان میں مغرب یعنی ویسٹ قبلہ کی جانب والی دیوار میں اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ باہر کی ہوا اندر لائے اور سامنے والا اندر کی ہوا باہر خارج کرے۔
اور ضرورتاً 2 سے زائد ایگزاسٹ فین بھی لگائے جا سکتے ہیں جب یہ فین چل رہے ہوں۔ اس وقت اگر چاروں طرف کھڑکیاں وغیرہ بند رکھی جائیں تو اس صورت میں حبس یعنی گھٹن بھی نہیں ہوگا اور بڑے کمرے یا ہال کی فضا صاف ہوا کی فراہمی کے سبب ٹھنڈی رہے گی۔ اگر ایگزاسٹ فین کی گولائی کے اطراف میں جگہ کھلی رہی یا دراڑ اور کھڑکیاں بند نہ کی گئیں تو ایگزاسٹ فین چلنے کی صورت میں ہو سکتا ہے خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہ ہو۔ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت سورج بھی ہے اور اس کی دھوپ یعنی سن لائٹ میں کثیر فائدے ہیں، جس میں انسانی کی صحت کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے۔ ایک کہاوت ہے، جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے۔ بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا سے مر جاتے ہیں۔ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں یعنی الٹرا وائلٹ ریز جب انسانی جسم پر پڑتی ہیں تو کھال میں سویا ہوا وٹامن ڈی بیدار ہو کر متحرک یعنی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وٹامن D3 میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے، جو کہ آنتوں سے کیلشیم اور فاسفورس کو خون کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہماری ہڈیوں کو صحیح نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ سورج کی وہ شعاعیں جو بند کھڑکیوں کے شیشے سے پار ہو کر انسانی جسم تک پہنچتی ہیں، ان میں الٹرا وائلٹ شعاعیں نہیں ہوتی جو سوئے ہوئے وٹامن D3 کو بیدار کر کے کارآمد بنا سکتی ہوں۔ 6 ماہ سے 2 سال کی عمر کے درمیان بچوں کی ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں۔ اگر ہڈیوں کی صحیح نشو و نما نہ ہو تو ان میں رکٹس نامی بیماری پیدا ہوتی ہے، جس کے سبب بڑی وجہ جس کی سب سے بڑی وجہ تنگ محلوں اور چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر بڑی بڑی عمارتوں کے بند گھروں میں رہائش ہے، کہ جہاں سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں صحیح طور پر انسانی جسم تک نہیں پہنچ پاتی اور نتیجتاً بچہ اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ بچوں کو آئندہ کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ 1 یا 2 ماہ کی عمر ہی سے مناسب دھوپ مہیا کی جائے، نیز 4 ماہ کی عمر سے غذا میں انڈے کی زردی بھی استعمال کروائی جائے۔ وٹامن D3 کی کمی کی وجہ سے کولے کی ہڈی کی صحیح نشو و نما نہیں ہوتی اور یہ بجائے پھیلنے کے سکڑ جاتی ہے، جس سے عورت کو بچے کی ولادت کے وقت طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اور آخرکار آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ دھوپ حاصل کرنے کا طریقہ: طلوع آفتاب کے فوراً بعد اور غروب آفتاب کے آخری لمحات میں کم از کم 12 منٹ کے لیے موسم کے لحاظ سے وقت میں کمی بیشی کر کے بچے کو ایسی جگہ لٹائیے یا بٹھائیے جہاں مکمل دھوپ آتی ہو۔ ہر عمر میں دھوپ کھانا ضروری ہے، لہٰذا انہی اوقات میں ہر ایک کو اتنی دیر تک مکمل دھوپ میں رہنا چاہیے کہ کھال گرم ہو جائے۔ ان اوقات میں دھوپ حاصل کرنا بہترین ہے۔ اگر نہ بن پڑے تو دن بھر میں کسی بھی وقت کچھ نہ کچھ دھوپ حاصل کر لینی چاہیے۔ اگر چھاؤں میں ہوں اور دھوپ آنی شروع ہو جائے تو کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں مت بیٹھیے، بلکہ وہاں سے ہٹ جائیے، یا مکمل دھوپ میں آ جائیے یا مکمل چھاؤں میں بیٹھیے۔ اگر آپ بڑھاپے میں بھی صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور تندرست و توانا زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان 15 باتوں پر ضرور عمل کیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑھاپا 100 بیماریوں کے برابر ہے۔ واقعی بوڑھے افراد بیچارے بہت ساری آزمائشوں کا شکار رہتے ہیں۔ بڑھاپے کو کسی حد تک پرسکون گزارنے کے لیے ان باتوں پر ضرور عمل کیجیے، انشاءاللہ بہت مفید ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر جوانی ہی سے میدا، چکنائی اور مٹھاس والی چیزوں کا استعمال کم کر دیا جائے تو زندہ بچ جانے کی صورت میں بڑھاپے میں سہولت ہو سکتی ہے۔ ہاں، شوگر ہائی یا لو ہوتا ہو تو مٹھاس کے تعلق سے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 2، ہمیشہ کھانے میں تیل مسالے کی مقدار کم رکھیے۔ نمبر 3، دودھ کا استعمال ہر عمر میں مفید ہے اور کم و بیش 25 سال کی عمر تک خالص دودھ کا استعمال بڑھاپے میں ہڈیوں وغیرہ کے امراض سے بچا سکتا ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھانا کھائیے اور دانت کا کام آنت سے مت لیجیے۔ نمبر 5، کچھ بھوک باقی ہونے کی صورت میں ہاتھ کھینچ لیجیے اور خوب پیٹ بھر کر کھانے کی عادت نکال دیجیے۔ نمبر 6، سادہ غذا کھائیے، سبزیاں اور پھل بکثرت استعمال کیجیے، گوشت کا سالن بہت زیادہ مقدار میں مت کھائیے۔
اگر گھر میں اکثر دن گائے یا بکرے کا گوشت پکتا ہو تو حتی الامکان اس سے بھی کم کھانے کی عادت بنائیے۔ نمبر 8، جب تک خوب بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا مت کھائیے۔ نمبر 9، چینی والے فروٹ جوسز استعمال نہ فرمائیے۔ نمبر 10، آئس کریم، ٹھنڈی بوتلوں، تلی ہوئی غذاؤں، پکوڑوں، کباب، سموسوں، شادی بیاہ کی دعوتوں کے لذیذ کھانوں، پراٹھوں، ٹافیوں، کوکو چاکلیٹ، سگریٹ نوشی، گٹکا، خوشبودار سپاری، تمباکو وغیرہ سے بچیے، صحت اچھی رہے گی۔ نمبر 11، چائے کا استعمال کم کیجیے، جو پئیں اس میں بھی ہو سکے تو چینی کی جگہ دیسی گڑ یا شہد ڈالیے۔ نمبر 12، میٹھی غذائیں دیسی گڑ یا شہد میں بنائیے مگر ان کا استعمال بھی زیادہ مت کیجیے۔ نمبر 13، روزانہ ایک ساتھ کم از کم آدھا گھنٹہ پیدل چلنے اور کسی فزیوتھراپسٹ کے مشورے سے ہر روز ایکسرسائز بھی کرتے رہیے۔ نمبر 14، جن کی عمر بڑی ہو گئی ہو وہ بھی اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کرتے رہیں، مثلا جھاڑو پوچھا لگانا، کھڑکیوں دروازوں وغیرہ کا گرد و غبار جھاڑنا وغیرہ۔ بازار سے سودا سلف بھی خود ہی لے آئیں، انشاءاللہ بدن کے پٹھے یعنی مسلز وغیرہ اکڑنے سے بچیں گے اور اللہ پاک نے چاہا تو صحت میں بہتری رہے گی۔ نمبر 15، اللہ و رسول کی ناراضی سے خود کو بچانے اور بڑھاپا صحت مند گزارنے کے لیے شروع ہی سے گناہوں کی بیماری سے بھی خود کو بچاتے رہیے۔ حضرت ابو طیب تبری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی لیکن آخر دم تک جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست و توانا رہے۔ بڑھاپے میں اس قدر صحت مند رہنے کا جب راز پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے کبھی جسم کے کسی بھی حصے سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحت مند کو ہر 6 ماہ بعد اور مریض کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کچھ ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر ٹیسٹ نہ کروانا کہ اگر کچھ نکلا تو علاج اور پرہیز کرنا پڑے گا، دانش مندی نہیں، کیونکہ بیماری سے لاپرواہی برتنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ خون کے یہ ٹیسٹ کروانے مناسب ہے۔ نمبر 1، لیپڈ پروفائل، اس میں کولیسٹرول بھی شامل ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے 12 تا 14 گھنٹے خالی پیٹ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، شوگر۔ نمبر 3، یورک ایسڈ۔ نمبر 4، سیرم یوریا کریٹینائن۔ اس سے گردہ میں اگر کسی قسم کی خرابی یا فیل ہونے کا خطرہ شروع ہو رہا ہو تو معلوم ہو سکتا ہے اور بر وقت علاج کی ترکیب بن سکتی ہے۔ اس پر نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ آج کل ہمارے یہاں گردے فیل ہونے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ نمبر 5، یورین DR، یہ بھی گردوں کا اہم ٹیسٹ ہے۔ نمبر 6، بلڈ CP، یہ خون کا بنیادی ٹیسٹ ہے۔ نمبر 7، SGPT، جگر کے حوالے سے اہم اور ابتدائی ٹیسٹ ہے۔ رپورٹ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے۔ رپورٹ خراب آنے پر ڈاکٹر سے مشورہ بھی کیجیے۔ وزن انسان کا کتنا ہونا چاہیے؟ قد کے مطابق مرد کے لیے فی انچ 1 کلو وزن مناسب ہے۔ مثلا 5.5 فٹ کے مرد کا وزن تقریباً 66 یعنی 66 kg ہونا چاہیے، جبکہ 5.25 فٹ کی عورت کا وزن تقریباً 59 کلو گرام ہونا چاہیے۔